بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے کہ قیامت کیا ہے اور قیامت کب آئے گی، آخر قیامت کا دن کیسا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اور قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کو ہر ایک انسان جاننا چاہتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے قیامت کے دن قریب آ چکے ہیں اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان اور کس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور قیامت سے پہلے ایسے کون کون سے خوفناک فتنے رونما ہوں گے کہ جن سے مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا جائے گا، اور فتنے کیا ہیں اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، ان تمام ہر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح آپ تمام انبیاء کرام کے بعد یہ دنیا اپنی آخری منزل یعنی اختتام اور قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ یقیناً جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اس چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہی ہماری زندگی اور دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ ہمارے پیارے دوستو، دنیا کے بدلتے حالات اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات قرب قیامت کے ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کی بہت قریب ہے، کیونکہ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا، زنا کو عام بولا جائے گا، اور عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، اور شراب خوری عام ہوگی، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، سود کا نظام عام ہوگا، اور طلاقوں کی کثرت ہوگی، اور لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، خون ریزی عام ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ جھوٹے انسان کو سچا اور سچے انسان کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، اور اس دور کے عالم اور قاری لوگ بدکار ہوں گے، اور لوگ پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانیاں تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت قریب ہے جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ جیسا جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا ویسے ویسے حالات بدترین ہوتے جائیں گے، اور ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جن کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور جو انسان اس دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا اور اپنے رب عز و جل کو چھوڑ کر کافر مشرک مرا تو وہ دنیا کا سب سے ناکام اور بدترین انسان ہوگا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی قیامت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چندیات جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے ان فتنوں میں ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں اور کفار کا فتنہ عروج پر ہے۔ اتنے ایسے مسلمان ممالک اور مسلمان لوگ ہیں جو یہودیوں کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر
بن چکے ہیں اور ان لوگوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ حقیقت میں یہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے ایمان کے جانے کا ذرا بھی دکھ نہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ خیر دوستو، ابھی تو فتنوں کی شروعات ہو رہی ہے، قیامت میں اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اخلاص کا بھی ذکر فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فتنہ اخلاص کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاص کا فتنہ جنگ اور اسرار کا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فتنہ سارا ہوگا، اور اس فتنے کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، لیکن اس کا تعلق مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور میرے اہل بیت لوگ ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک شخص پر صلح کر لیں گے جیسے پسلیوں اور سورن ہو، یعنی وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فتنہ دومیہ کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر شخص میں داخل ہو جائے گا، اور ہر شخص اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور جب یہ لوگ خیال کریں گے یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے، تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنے سے انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو وہ کافر ہوگا، یہاں تک کہ یہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل ظاہر ہوں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس میں ایمان ڈھلتے سائے کے برابر ہوگا، یعنی کبھی انسان مومن ہوگا تو کبھی کافر ہوگا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کو کہنا بھی کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا، تو صرف یہی کلمہ ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔